أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين توفيق الناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ومولانا عبد الله مسلم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه والديگر بآواز بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه پروردگار ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور اس کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ کل گفتگو چل رہی تھی تقریب کے حوالے سے اور یہ بات عرض کی کہ ہاں جی اصول دین کے اندر تقریب ہے، فروغ دین کے اندر، اصول دین کے اندر ایمان یقین ہمیں رکھنا واجب ہے، جبکہ فروغ دین کے اندر ہمیں جامع شرائع مجتہد کی تقلید کر کے اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مت جانیے گا کہ ہاں جی مجتہد وہ بن گیا تو ہماری ذمہ داری ختم یا ہم کس کی تکلیف کیوں کریں۔ سب سے پہلے تو سوال یہ بھائی وہ بھی ہم جیسا گناہ گار ہے، خطا کار بندہ ہے، معصوم نہیں ہے، کیوں کریں ہم اس کی؟ تو لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی کریں، ہم پہ واجب ہے کہ ہم پہلے خود اتنا علم حاصل کریں کہ ہم خود مجتہد بنیں۔ پہلا کیا ذمہ داری ہماری؟ مجتہد بننا واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی اسے کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو سب پہ واجب، لیکن کوئی بن جائے تو باقیوں پہ ساکت ہو جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر بننا واجب کفائی ہے، جیسے مہندس بننا، انجینئر بننا واجب کفائی ہے، ہر فن سیکھنا واجب کفائی ہے۔ لیکن اگر کوئی کر جائے تو ہمارا سمجھ آتا ہے۔ تو اسی طرح مجتہد سب سے پہلے حکم ہے کہ خود مجتہد بنو۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ کیا حکم ہے جی؟ ہم سب خود کیا کریں؟ مجتہد۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجتہد اسے کہتے ہیں جو محنت کرنے والا۔ کس چیز پہ محنت کرتا ہے؟ کہا کہ احکام دینیہ کو قرآن اور اہل بیت کی روایات سے استدلال کرتا ہے، دیکھتا ہے، ان کے دلیلیں دیکھ کے ان کے اوپر نظر ثانی کر کے قرآن اور آیت کے مطابق ہمیں احکام کو سامنے لا کے دیتا ہے۔ لوگ یہ بات اس کے پیچھے ہے۔ جیسے مختصر سی میں حکیم الصلاۃ، سب سے پہلے نماز پڑھا کرو جی قرآن کی آیت ہے، کیوں سی آیت ہے کہ حکیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ہاں جی تم نماز قائم کرو اور زکات دو۔ کہا یہ دلیل ہے، یہ تو آسان تھی، لیکن اگر کوئی سخت مسئلہ آ جائے تو اسی طرح وہ ہر ایک مسئلے کے پیچھے قرآن و حدیث سے دلیل تلاش کر کے اس کا نتیجہ نکال کے ہمیں بیان کر دیتا۔ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ آسانی ہو گئی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے مجتہد بننا ہے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو فالو کرنے کی، خود اتنا علم حاصل کرو، قرآن کو جانو، حدیث کو جانو، علم کو جانو، ہر ایک باریکیوں کو جان کے اس قابل ہو جاؤ کہ ہاں اب مجتہد بن گیا ہوں، جو بھی مجھے مسئلہ درپیش ہوگا قرآن کے سامنے رکھوں گا، مسئلہ نکال کے عمل کروں گا۔ آپ کو نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ ادھر کی۔ آپ سے کچھ پیسے کر رہے ہو، کہاں قرآن کے اندر فلانی آیت ہے، وہاں سے میں نے دیکھا رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، وہاں سے میں نے یہاں دیکھا، میں ایسے کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس دلیل ہے؟ خدا کے بارگاہ میں جائیے گا، خدا پوچھے گا ہاں بھائی کہاں سے؟ کیونکہ عبادت تو میری مرضی کا نام تھا جی، کہاں سے؟ تو کہنے یہاں سے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ مجتہد سے پوچھ رہے گا ہاں بھی کہاں سے تم نے لوگوں کو بتایا؟ کہا یہاں سے بتایا۔ کہاں تک اپنی مرضی؟ جی کوئی میری مرضی نہیں، یہ قرآن یہ حدیث اس کے علاوہ میرا کوئی اور نہیں تھا۔
میرا ہاتھ ہی یہی تھے، میرے پاؤں میرا توڑنا بچونا یہی تھا. ادھر سے جو دیکھا وہ میں نے بتا دیا، جو نہیں ملا خاموشی. میں نے اپنے میں سے کوئی بات نہیں کی. تو سب سے پہلے کیا کریں؟ مجتہد بنے. ہم سے مرد ہے یا عورت ہے، کیا کریں؟ اس اجتہاد کے مرحلے پہ پہنچے. پھر اگر خدا نے توفیق دی تو آپ اجتہاد بھی کر لیجیے گا، لوگ آپ کو فالو کریں گے، دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ کے پاس دوسرا نہیں کر سکتے مجتہد. آپ کیا کرو؟ کہا کہ آپ پڑھے لکھے تو ہو، استدلال کر لیتے ہو، قرآن حدیث کی باریکی کو جانتے ہو، مسئلہ کیسے اس میں سے تلاش کرنا ہے، کیسے نتیجہ نکالنا ہے، ہم کیسے میں نے اس پہ جو ہے نتیجہ اکثر کے عمل کرنا ہے، اس قابل تو ہو، پھر اس پہ عمل کرو. کہا اب تم دعوت اجتہاد نہیں کرتے لیکن اس لیول پہ پہنچ گئے ہو، تو کہا جو علوم تمہارے پاس ہے ان پہ عمل کرو، محتاط ہو جاؤ. کیا بولا دوسرا؟ محتاط. محتاط یہ کہ ہاں یہ مجتہد کہتا ہے کہ ہاں جی میرے نزدیک ثابت ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں. ایک مجتہد کہتا ہے کہ میرے نزدیک جائز ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، لیکن جو یہ جس کے پاس صاحب علم میں کہا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کیا کروں؟ کہا کہ اگر وہ تمہارے مجتہد تو خود مجتہد کے لیول پہ، ہاں تو کہا مثلاً مثال دے دوں، پیپسی پینا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی حرام، کیوں؟ یا سگریٹ نوشی کرنا، تھوڑا سی ادھر آنا، کیوں جی حرام؟ کیوں جی؟ جی کینسر کا باعث بنتا ہے انسان مر جاتا ہے، کیونکہ سبب بنتا ہے موت کا، اس وجہ سے سگریٹ نوشی کرنا جائز نہیں. پانچ انسان خود کر رہے ہیں، علماء کرام خود سگریٹ پیتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ کہا شروع کرنا جائز نہیں. شروع کرنا ایک مطلب میں آپ ابتدا کا نہیں کہا جائز نہیں. جو کر رہا ہے بہتر ہے اس کو بند کر دے. ایت اللہ خوئی جیل سموکر تھے، ایک سگریٹ داری دوسری کہتے جیل سموکر. ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ آپ کی جان لیوا ثابت ہوگی کہ اس دن چوری پھر نہیں، جان بچانا واجب. ایسا نہیں رہا. ہمیں جو محتاج ہو کیا کرے؟ کہا کہ پیپسی بھی اور اس طرح جو ہے کیا کرتی ہے، مزاج خراب کرتی ہے اور کیا کچھ، اور سگریٹ بھی. کہا کہ بعض وہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بعض کہتے ہیں پھر لوگ. کہا کہ محتاط وہ جو ان سے بچ جائے. کہیں نہ کہیں تو کوئی مسئلہ ہوگا نا، روایات بھی مل رہی ہیں، آیات بھی مل رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا نا. تو یہ کیا ہے؟ محتاط. ایسا نہیں کرا. اب نہ کوئی الف جانتا ہے، نہ با جانتا ہے، نہ یہاں تک اس دین کا پتہ ہی نہیں. جی دین کا الفابet جانتا ہی نہیں. ایک مسئلہ اس کو دین کی سمجھ ہی نہ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتا، نہ وہ رسول آئمہ علیہ السلام کے اقوال کو سمجھ سکتا یا دیکھ کے پڑھ سکتا. ہاں تو وہ اگر کہے کہ ہاں جی میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو ابھی ظاہری بات ہے کہ وہ مغالطے سے کام لے رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اسے نہیں پڑھتا ہے، کسی چیز کا نہیں پڑھتا. ظاہری بات ہے کہ قرآن کہتے ہیں جو نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو ان سے پوچھو جو جاننے والے. ایسا نہیں کرنا. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم مجتہد بنیں، پڑھیں، کیونکہ ہمارا اس گھرانے سے تعلق ہے جو علم والا گھرانہ. تو سننا نے آنا مدینہ العلم، اور علی علیہ السلام جن کے ہمشیروں میں عالم تھی، بعد علم سے کروایا، بعد مدینہ العلم. تو حسین گرامی جاہلوں سے تو ہمارا تعلق ہے ہی نہیں. جی تو حسین گرامی تو ہمیں خود کوشش کرنی ہے دین سیکھنے کی. نہیں سیکھ سکتے
جی میں اپنی زندگی کے میں 30 سال خرچ کر چکا ہوں، لیکن طفل مکتب کو میری زندگی میں خرچ ہو گئی، تو اگر نئی چیز مجھے مل گئی تب بھی میں نے نیا سیکھا۔ کہاں علم وہ چیز ہے جو انسان کی جہالت کے اوپر میں ہٹاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں جی سارا کچھ مجھے پتا ہے، تو اس نے کہا یہ خدا کو سارا پتا ہے یا پھر محمد والے محمد پتہ نہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ عالم ہیں، یعنی آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا، میں جاہل نہیں ہوں، عالم پھر اللہ کی ذات ہے۔ اگرچہ ان کو اگر 72 درجے 71 درجے علم کے نوازے خدا نے، لیکن پھر ایک درجہ خدا کے پاس ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں آئمہ نے کہا کہ نحن العلماء وشیعتنا طالبین، کہ ہم علماء ہم محمد والے محمد ہے، ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے وہ سیکھنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کسی مجتہد جس کی کمر جھک جائے، ہاتھ کے اندر جو ہے وہ لرزہ ہو، اس بھی کو آپ عالم ہو، کہتے ہیں طفل مکتب، کیوں؟ وہ بھی کوئی کتاب نہیں کھولے، نیا مطلب سامنے آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں من کان عالم فہو جاہل۔ آج میرے بیٹا چلو اپنے محمد وعلے بیٹھ جائے، آگے سے نہیں گزر، چلو اپنے محمد وعلے محمد۔ ماشاءاللہ نہیں بولتے اور اس کو ہمیں ٹرین کرنا ہے۔ ماشاءاللہ کن کے ساتھ آنا ہے؟ شاباش، سلامت رہے، یہی تربیت کا بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اسلام گرامی، ہمیں سیکھنا سب سے پہلے مجتہد کو بات نہیں کرنی۔ میں کسی جاننے والے کو نہیں کہہ سکتا کہ فلانا ایسا ویسا کیسا، بھائی تم خود مان اسٹیبل ہو جائے۔ ہم مسئلے کوئی ہمارے اوپر لازم تو بولتے ہوئے ماننا تھا نا، تکلیف تو بات کی بات ہے، وہ تو سہولت ہے۔ ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ مجتہد ماننا۔ بھائی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو احتیاط کر رہی ہیں، احتیاط نہیں کر سکتے تو پھر آپ تقلید کر رہی ہیں کہ کسی جاننے والے سے پوچھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے پاس دلیل موجود ہونی چاہیے، اور دلیل قرآن اور سنت اور اجماع عقل سے ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا جب آنے سے آگے بڑھی غیبت کبریٰ کا دور آیا تو بڑی صاحب پھر وہ لوگ جو پہلے بھی موجود تھے، مولانا نے کہا علماء کرام نہیں بول رہی ہے تو کبھی تو آ گئے کہ پہلے رسول اللہ سے ہی چل رہا ہے سلسلہ جی، اور پھر آئمہ کو دور ملا، لیکن آئمہ خود موجود تھے تو چاہے آئمہ نہ ہوتے تھے تو ان کو بھیجا جاتا تھا امام پہ اور ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ اب جب امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے تو امام نے حکم دیا کہ میرے بعد جامع شرع مجتہد کی تقلید کرو، یعنی آپ کو میرا جو کرتا نہیں عمل کرو، عبادت ہے جہاں کوئی عبادت تم چاہے جو بھی کرو، حج کرو، نماز پڑھو، کوئی بھی تم واجبات کرو، آپ دیکھا دکھائی چل رہا ہے، کوئی عمل نہیں۔ جی کیا کرنا ہے؟ فروع دین کے اندر یہاں پہ میں صرف انتہائی اختصار کے ساتھ کل میں بیان کروں گا اصول دین اور کل بیان کروں گا فروع دین۔ عزیزان اصول دین جو کہ 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ بیسکس آف اسلام بھی ہے، بیسکس آف قیامت۔ ہم جو اپنے آپ کو اپنا عاشری کہتے ہیں، جعفری کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کیا؟ ہم 5 اصول رکھتے ہیں، بیسکس ہمارے شیعہ کے 5 ہیں۔ کوئی آپ شیعہ ہو، شیعہ کون ہوتے ہیں تو آپ بتا سکو کہ ہمارے بیسکس کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔
کوئی اما جی نے سکھائے تھے پیدان 5 اصول الدین 5 فروع الدین 10 وہ ہمیں وہ تفصیل یاد ہے ایک سٹیپ آگے کر بڑھے ٹھیک ہے اور فروع الدین کیا ہے کہ وہ شاخیں ہیں جن پہ عمل کر کے آپ کو الہی حاصل کر لے وہ اعمال ہے وہ عمل احکام ہے جن کو ہمیں سیکھنا ہے پوچھنا ہے یا جدید مسائل جو ہمیں در پیش ہوتے ہیں تو پتہ ہے کہاں جائیں ٹرانسپلانٹ آپ آرگن سے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر لیتا میرے بعد میری گلیاں ڈونیٹ کر لینا جائز ہے کہ نہیں میرا یہ بازو کاٹ کے میرے جنازے سے رخصت بتا کے کسی کو دے دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے ہو رہے کہ نہیں ٹرانسپلانٹ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہو رہے جدید مسائل ہے ٹیکنالوجی آ گئی ہے پورا انسان طے کر دیا کہاں کیا جی ہمیں جائز میں نے اس لیے نتیجہ دے دیا پریشان نہ رہے کل تک کہ ہاں جی پتہ نہیں کہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا لیکن آپ دے سکتا ہوں جی دے سکتا ہوں جی میرا اندر جو میرا دل ہے اگر وہ دھڑک رہا ہے اور کسی کی جان بچتی ہے اور میں گزر کے ہوں دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا کہا کیسے کہا کہ جس سے جان بچتی ہے وہ تو تم عطیہ کر سکتے ہو جس سے جان نہیں بچتی آنکھ سے جان نہیں بچتی اس کا جان سے لینا دینا نہیں ہے نابینا جو لوگ گئے وہ بھی تو ہے نا اس لیے میں آنکھیں ڈونیٹ نہیں کر سکتا میں اپنے اندر جی کر سکتا ہوں گردہ میں دے سکتا ہوں جی دے سکتا ہوں کیوں اس سے جان بچتی ہے بھائی اللہ میں اپنے بازو اپنے ولیاں اپنی آنکھیں میں کان ناک نہیں اتار کے دے سکتا جائز نہیں ہے یہ کون بتا رسول اللہ کے دور میں یہ چیزیں تھی آج کے دور میں یہ سائنس تھی ایسا نہیں کرا آج جدید ہو گئے آج کے نئے تقاضے ہیں کدھر جائیں گے عقل کہتی ہے علم سے پوچھو مجتہد ان تمام چیزوں کو قرآن حدیث سے تلاش کر کے ہمارے لیے یوں تھالی میں پیش کرتا بسم اللہ عمل کرو میں نے ہر تحقیق کر لی دلیلیں موجود ہیں بے فکر ہو کے کرو ہمارا سارا کام کون کر رہا ہے وہ جن کو گالیاں نہیں جائیں جن کو خدا پورا بلا کہا جا سر نے کہا کیونکہ ہم ان کی معرفت نہیں جانتے جی ہمارا تو علماء کرام کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے پڑھائیوں جیسا کہ ہاں جی مولوی صاحب اٹھ جاؤ بس یہ اپنا فنکشن شروع کر دیں جب نکاح وغیرہ کی سرمنی میں جاتے ہیں نام پہ علامہ صاحب آپ کو آ جائیں کیا جی پتہ چلا پیچھے سے جی میں اسے کون ہوا اور جو ہے ان کی وہ بیٹیاں بہنیں اور خواتین نے وہاں پہ جناب وہاں پہ ڈانس کرنا تھا اور جناب علامہ صاحب نہیں بیٹھ سکتے امام زمانہ بیٹھ سکتے سوچنے والی بات ہے ہماری محفلوں کے اندر یہ حالات ہیں کہ اگر کوئی شریف بندہ بیٹھا ہے تو ہم حیا کر رہے ہوتے ہیں وہ دل کرتا ہے اٹھ جائے کہیں نکلے ادھر ادھر ہوتا ہے ہم وہ کریں جو شرفان نہیں کرتے ایسا نہیں کرا ہمارے لیے سر کا تاج ہے یہ مراجع نظام مجتہدین اعظام بہت بڑی نعمت ہے آئمہ کے بعد ان کی بڑی خدمات ہیں بڑی انہوں نے قربانیاں کی ہیں کہ وہ محافظ دین ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام یہاں تک پہنچایا دیکھ جاتا دوسری طرف دیکھ لوں آیا ان کے یہاں اشتہاد نہیں ہے ان کے یہاں یہ اور ہماری وہ مثالیں دیتے ہیں کہ ہم شیعہ میں جو یوں ہے یہ ولایت فقی کا جو نظام ہے ہم نے اس طرح کر کے رکھا ہوا ہے اور دنیا پریشان ہے کیسے تو گئے نہیں ایسا نگرانی 1500 سال تو ہو گئے نہیں تو سکے انشاءاللہ دعا کریں پروردگار امام زمانہ کو روح کا عجیب عطا فرمائے وہ خود آئے اور ان معاملات کو سنبھالیں یقیناً انہیں کی حمایت سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں کیونکہ علماء کرام سے دوری ہے دین سے دوری ہے اس وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں